السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی اللہ نے غرق کر دیا۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ سورہ عنکبوت آیت 39۔ اور سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون، قارون اور حامان کی طرف، لیکن ان لوگوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک امیر ترین آدمی تھا۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پر رکھ کر لے جائی جاتی تھیں۔ دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹس بھی کیا کریں، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اچھی اسلامی معلوماتی ویڈیوز پیش کرتے رہیں۔ قرآن مجید کی سورہ قصص میں قارون کا واقعہ آیا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ تعالی نے فرمایا، قارون تھا تو قوم موسیٰ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آل فرعون میں سے نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہی تھا، جو کہ بائبل میں آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن وہ ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے ایسے خزانے دے رکھے تھے جس کی پونجیاں کئی طاقتور لوگ اٹھاتے تھے۔ قارون سے اس کی قوم نے کہا، تو اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر، اپنی آخرت کا حصہ بھی رکھ اور دنیا کا بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر لوگوں کے ساتھ، یعنی لوگوں پر مہربانی کر، اپنے مال و دولت سے لوگوں کی مدد کر اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قارون نے کہا، یہ سب مجھے اپنی عقل مندی اور ہنر مندی سے ہی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سی بستیوں کو نیست و نابود کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی پونجیوں والے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے ظالموں کو جو طاقت و قوت اور مال و دولت میں قارون سے بھی زیادہ تھے، اللہ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ ایک دن قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ قارون کو لوگ دیکھ کر کہتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی قارون کی طرح آرائش ہوتی، ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، یہ کتنا خوش قسمت ہے۔ اور جو ایمان والے تھے وہ ان لوگوں سے کہتے کہ بہتر چیز تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے اور نیک عمل کرنے پر ثواب کی صورت میں ہم کو ملے گی، نہ کہ قارون کی یہ عارضی دولت۔ آخر کار ہم نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ قارون کو بار بار کہتے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بیزار اور پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک عورت کو بلایا اور مال و دولت کی لالچ دے کر کہا کہ تو معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دے۔ لیکن جب وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ دنیا کے مال کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر الزام لگا دوں تو آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے الزام نہیں لگایا، بلکہ موسیٰ کو بتا دیا کہ قارون نے مجھے یہ سب کرنے کا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے۔ اسی وقت قارون کو بددعا دے دی تو وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھستا چلا گیا۔ وہ کہتا رہا، اے موسیٰ معاف کر دو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس سنگین جرم پر اسے معاف نہیں کیا۔
پھر جو لوگ اس کی زندگی جینے کے خواہش مند تھے یہ سب دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیا جاتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ قارون کا یہ واقعہ عبرت ہے ان تمام امیر لوگوں کے لیے جو اپنے مال و دولت سے اپنے آس پاس کے مستحق لوگوں کی مدد نہیں کرتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دولت پر بس ہمارا ہی حق ہے، یہ ہم نے اپنے ہنر سے اور اپنی دانش مندی سے حاصل کیا۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے پاس قارون سے بھی برا حال ہوگا روز قیامت۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔